کبھی تم نے پہاڑ کو غور سے دیکھا ہے؟ ایک جگہ کھڑا ہوا، خاموش لیکن اپنے اندر راز چھپائے ہوئے۔ زمین کا سب سے مضبوط وجود، مگر اصل طاقت اس کے پتھروں میں نہیں، اس کے مقصد میں ہے۔ سائنس کہتی ہے ماؤنٹینز آر ناٹ جسٹ راکس، دے آر ارتھ اسٹیبلائزرز، لیکن قرآن نے یہ بات 14 سینچریز پہلے کہہ دی تھی، جب انسان کے پاس نہ مائکروسکوپ تھا نہ ٹیلیسکوپ، اور زمین کی تہوں تک پہنچنا تو ایک خواب بھی نہیں تھا۔ وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُمْ، اور اس نے زمین میں مضبوط پہاڑ جما دیے تاکہ وہ تمہیں ہلا نہ دے۔ سبحان اللہ، ایک ایسا جملہ جو ماڈرن جیولوجی کے پیور فاؤنڈیشن کو بھی ڈیفائن کرتا ہے۔ زمین ہمیشہ کام نظر آتی ہے، لیکن اصل میں یہ کانسٹنٹلی موو کر رہی ہے۔ ڈیپ انڈر دا سرفیس ٹیکٹونک پلیٹس کولائڈ، شفٹ اور انسلائڈ ہوتی ہیں۔ ہر سیکنڈ بلینز آف ٹونز پریشر ارتھ کے اندر سرکولیٹ کر رہا ہوتا ہے، اور جب یہ پلیٹس موو کرتی ہیں، ماؤنٹینز ان کا شوک ابزاربر بن جاتے ہیں۔ جیسے ایک ٹینٹ کو کھڑا کرنے کے لیے سٹیکس چاہیے، ویسے ہی ارتھ کو بیلنس رکھنے کے لیے ماؤنٹینز۔ یہی ریزن ہے کہ قرآن نے کہا والجبال اوتادا، اور پہاڑوں کو ہم نے میخوں کی طرح گاڑ دیا۔ سائنس نے یہ کنفرم کیا ماؤنٹینز کے نیچے ڈیپ روٹس ہوتی ہیں جو کرسٹ کو اینکر کرتی ہیں، ایگزیکٹلی لائک نیلز ہولڈنگ دا ٹینٹ آف ارتھ۔ یعنی قرآن نے جو کہا تھا اوتادا کا لفظ، وہ آج جیو فزکس کے ٹیکنیکل ٹرم بن گیا ہے۔ 19 سینچری میں جب ایلفرڈ ویجنر نے پلیٹ ٹیکٹونکس تھیوری دی، سائنٹسٹ نے سوچا ماؤنٹینز آر ناٹ سرفیس فیچرز، دے ایکسٹینڈ ڈیپ بیلو دا کرسٹ لائک روٹس۔ کیمبرج اور ناسا کی ریسرچ نے یہ کنفرم کیا اگر ماؤنٹینز نہ ہوتی تو ارتھ کی سرفیس کنٹینیوسلی وائبریٹ کرتی، لائف انسٹیبل ہوتی، اوشنز اوور فلو کرتے، ایٹماسفیئر کولیپس ہو جاتا۔ اور پھر انہوں نے لکھا ماؤنٹینز ایکٹ ایز اسٹیبلائزرز آف ارتھ کرسٹ، ایگزیکٹلی وہی ورڈز جو اللہ نے 1400 سال پہلے قرآن میں کہہ دیے تھے، ان تمید بکم، تاکہ زمین تمہیں ہلا نہ دے۔ یعنی قرآن نے ایک سائنٹیفک لا پریڈکٹ کیا جب سائنس ابھی الفابیٹ سیکھ رہی تھی۔ اب ذرا سوچو، ایک ڈیزرٹ سیولائزیشن جہاں لوگ رہتے تھے سینڈ ڈیونز کے بیچ، وہاں ایک نبی نے ایسی کتاب ریسائٹ کی جس میں ارتھ کرسٹ کا میکینیکل سٹیبلائزر مینشن ہوئے۔ نو آبزرویٹری، نو سیزموگراف، لیکن ایکوریسی بیونڈ ماڈرن امیجینیشن۔ یہ کوئی کوانسیڈنس نہیں ہو سکتا، یہ وہی ہے، ڈیوائن انفارمیشن ڈاؤن لوڈ، جو صرف وہی کے ذریعے پاسبل تھی۔ قرآن صرف ایک کتاب نہیں، یہ آرکیٹیکچر ہے، مینول آف دا کاسمس ہے، ایک سسٹم جہاں ہر ایٹم ایک کمانڈ پر آپریٹ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونہا، اللہ وہ ہے جس نے آسمان کو بغیر ستونوں کے بلند کیا اور جو تم دیکھ نہیں سکتے۔ سبحان اللہ۔ سائنس کہتی ہے گریویٹیشنل فورسز ہولڈ دا اسکائی، قرآن کہتا ہے انویزیبل پلرز۔ سیم پرنسپل، ڈفرنٹ ایکسپریشن، ایک لیب سے ایک لوح محفوظ سے۔ پہاڑ صرف فزیکل بیلنس کا پارٹ نہیں، یہ اسپرچول سمبلز ہیں سبمیشن اور اسٹرینگتھ کے۔ جیسے کہ اللہ نے فرمایا لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، اگر ہم یہ قرآن کسی پہاڑ پر اتارتے تو تم دیکھتے کہ وہ اللہ کے خوف سے جھک جاتا اور پھٹ جاتا۔ یعنی جو ارتھ کو سٹیبلائز کرتا ہے وہ اللہ کے کلام کے سامنے خاک بن جائے تو انسان کا دل کیوں نہیں جھکے؟ Mountains stand tall, but even they surrender to Allah's word. So imagine قرآن کی انرجی کس لیول کی ہوگی جو میٹر کو آٹمز کو بھی شیٹر کر سکتی ہیں۔ ماڈرن سائنس کہتی ہے ارتھ از لیونگ آرگنزم بیلنسڈ بائی نیچرل ڈیزائن، لیکن قرآن کہتا ہے یہ ڈیزائن ایک ڈیزائنر کا نتیجہ ہے۔ سائنس آنسرز ہاؤ، بٹ قرآن آنسرز وائی، اور جب دونوں ملتے ہیں تب انسان کو پتہ چلتا ہے کہ نالج اور ریولیوشن ایک ہی سورس سے آتے ہیں، فرام دا سیم ڈیوائن مائنڈ۔ سو نیکسٹ ٹائم جب تم کسی ماؤنٹین کے پاس سے گزرو، رک جانا، کچھ پل کے لیے دیکھنا اس خاموشی کو، کیونکہ وہ اللہ کے ڈیزائن کا سب سے سولڈ پروف ہے۔ قرآن اور سائنس دونوں کہہ رہے ہیں
The earth stands firm because Allah wanted it to. اور اسی میں ایک میسج بھی چھپا ہوا ہے، جو اللہ کے حکم پر کھڑا رہے وہ کبھی ہلتا نہیں. My last words: knowledge without faith is chaos, but faith with knowledge becomes light.